بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، جس کے معنی، مراد اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اے نبی، اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے سچ، اور ایسی ہے کہ یہ اگلی کتابوں کی جو تورات، زبور اور انجیل اور دیگر صحائف ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے، اور ساتھ ہی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اتاری، وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی اور اس سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے رحم کے اندر تمہاری صورت بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم کے اندر 3 اندھیریوں کے اندر انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کہیں بھی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو پورا ملک کا نظام، فیکٹریوں کا نظام، کارخانوں کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس نے 3 اندھیریوں کے اندر انسان کو بنایا، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، اور ایک جو جھلی ہے، جس جھلی کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ماں کے رحم کے اندر ایک بہترین صورت پر پیدا کیا۔ آیت نمبر 7 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اندر آیات 2 قسم کی ہیں۔ ایک آیت جس کو کہا جاتا ہے محکم یعنی قطعی، جس کے معنی عام سا بندہ جس کو ہلکی بلکی عربی بھی آتی ہو وہ سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کو ہلکے سی عربی جاننے والا بندہ سمجھ کر اس کو عمل کر سکتا ہے، اس کو معنی اس کا سمجھ سکتا ہے۔ لیکن دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات میں سے جیسے اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی تھی، وہ بھی متشابہات ہیں، اور بہت ساری متشابہات آیتیں ہیں کہ جس کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا اس کے معنی کسی کو نہیں پتہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم کے اندر پختہ ہیں وہ ان متشابہ آیتوں کو پڑھ کر صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 کے اندر فرمائی، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ کبھی بھی اپنی ہدایت پر، اپنے راہ حق ہونے پر آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر سکتے ہیں۔ ہدایت پر جمے رہنے کے لیے دعا آیت نمبر 8 میں ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجروی اور ٹیڑھے پن میں مبتلا مت فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمتوں سے نواز دے، انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ ہی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ آیت نمبر 14 کے اندر انسانی فطرت کا تذکرہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کے لیے شہوتوں سے محبت رکھ دی ہے، یعنی دنیا کے اندر اس کی مختلف خواہشات ہیں اور مختلف خواہشات سے وہ محبت کرتا ہے، اور جو مختلف خواہشات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ذخیرے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اپنا کاروبار، اپنی سواریاں، ان سے اس کی زندگی کے اندر محبت رکھ دی گئی ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے صحابہ سے، اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر بات نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس جنت کے اندر یہ اللہ سے ڈرنے والے ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ ملے گا، اور ساتھ ہی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، الصابرین، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، والصادقین، بات کے سچے اور کھرے، والقانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے والے،
والمنفقین اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور رات کے آخری پہر کے اندر اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے۔ آج کل ہم لوگ سحری کے اندر اٹھتے ہی ہیں، تو ان بندوں کے اندر ہمارا بننا بہت آسان ہے کہ رات کے آخری پہر سحری کے اندر ہم اللہ سے مغفرت طلب کر لیں۔ عام دنوں کے اندر بھی مفسرین نے لکھا ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ رات کے کسی پہر بھی آنکھ کھل جائے تو اللہ سے مغفرت اگر طلب کر لیا کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں، تو اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دیں گے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ آج کل بہت ہی آسان ہے کہ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو 10 سے 15 منٹ کا اگر میں اور آپ گیپ رکھ لیں، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں بھائی سحری بناؤ، بہت اچھی بات ہے، لیکن سحری بنانے کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کر اپنا شمار ان لوگوں میں کر لو کہ جو لوگ سحری کے وقت رات کے آخری پہر کے اندر اللہ سے خوب مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ رات کا آخری پہر جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، رات کے آخری حصے کا مطلب اگر پوری رات کے 3 حصے کیے جائیں، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، تو جو آخری 1/3 حصہ ہے، اس حصے کے اندر حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پر متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے 3 اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی دعاؤں کا مانگنے والا کہ میں اس کی دعائیں پوری کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق سے نواز دوں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں کے اندر فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر، آیت نمبر 26 کے اندر اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا کہ بادشاہت جسے اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی بزور بازو ہمیشہ نہیں رہی، بادشاہت اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھینتا ہے۔ عزت جسے اللہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ رات کو دن کے اندر ڈالتا ہے، دن کو رات میں ڈالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، جیسے مثال کے طور پر چوزا انڈے سے نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے مردے کو زندے سے نکالتا ہے، جیسے انڈے کو مرغی سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حنہ تھا، جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ کہ اگر آپ نے مجھے بیٹے سے نوازا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اتفاق کی بات اللہ کا کرنا، جب اولاد ہوئی تو اولاد مذکر کے بجائے مؤنث تھی، اور اس کا نام مریم رکھا، اور ان کی اہلیہ نے، حضرت عمران کی اہلیہ حنہ نے اپنی بیٹی مریم کے لیے اللہ سے دعا کری کہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اس مریم بیٹی کو تیرے اور اس کی آنے والی نسل یعنی حضرت عیسیٰ کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بیٹی حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کری۔ حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن حضرت زکریا رشتے کے اندر ان کے خالو ہوتے تھے، یعنی حضرت مریم کے خالو تھے اور حضرت عمران کے بہنوئی تھے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس جاتے تو ایک عجیب منظر دیکھتے کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس ہوا کرتے تھے، تو کہتے دل میں سوچتے کہ یہ بے موسم کا پھل مریم کے پاس کیسے آ گیا، اس وقت تو اس پھل کا موسم ہی نہیں چل رہا، مریم کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ پھر خود ہی دل میں کہنے لگے ہوا من عند اللہ، یہ مریم نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے نواز دے۔ یہ سارے موسم کی باتیں تو اللہ کے لیے تھوڑا ہی ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر موسم کے بھی نواز دیتا ہے۔ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس موقع پر حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ کہ جب اس مریم کو آپ بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میری عمر بہت بڑھاپے کے اندر چلی گئی ہے، میری ہڈیوں کے اندر وہ جان نہیں رہی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے ایک پاکیزہ اولاد سے نواز دیجئے، انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اس دوران یہ اپنے محراب میں، مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری بھیج رہے ہیں کہ عن قریب آپ کے یہاں ایک اولاد ہونے والی ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ بھی نبی ہوں گے،
سردار ہوں گے، انتہائی پاک دامن ہوں گے اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرشتہ کہا، اے اللہ انا یکون لی غلام، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قد بلغنی الکبر، میرے کو تو بڑھاپا آ گیا ہے، وامراتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو حکم ہوا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ کے یہاں کسی قسم کی کوئی اندھیر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اللہ کے فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کے عن قریب ایک اولاد ہوگی جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ تو حضرت مریم نے بھی کہا ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں۔ اذا قضا امرا، جب اللہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انما یقول له کن، اللہ کہتے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آسمان دنیا پر اٹھا لیا، اور آسمان دنیا پر اٹھانے کے بعد قیامت کے آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو اور اپنے ایمانوں کو بیچ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے اللہ بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 69 کے اندر، کونوا ربانیین، کہ لوگوں تم سارے کے سارے اللہ والے بن جاؤ۔ اور اللہ والے بنو گے کیسے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ والا بننے کے دو نسخے اس آیت کے اندر بتائے گئے، ایک یہ کہ اللہ کی کتاب سکھاؤ، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی کتاب سیکھو۔ اگر اللہ والا بننا ہے تو اس کے لیے مجرب ترین نسخہ اکثیر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ کی کتاب کو سکھاؤ اور اللہ کی کتاب کو پڑھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 کے اندر، آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا سے گناہ کی حالت میں اور کفر کی حالت میں چلے گئے، قیامت کے دن ان کی خواہش ہوگی کہ جتنی زمین ہے اس زمین کے برابر سونا لے آئیں اور سونا بھر کر اللہ کو دے کر اپنی جان جہنم سے آزاد کروا لیں، لیکن ہرگز قیامت کے دن ان کا اس قسم کا فدیہ دینا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 92 میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ لن تنالوا البر، ایمان والو اچھی بات ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن نیکی کا کمال یہ ہے، نیکی کا تمام یہ ہے کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن خرچ جو بھی کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ لیکن پکا ایمان والا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس سے تم کو محبت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آیت نمبر 96 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ تھا، جو تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر واضح آیتیں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس حرم کے اندر مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ امن سے ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا آیت نمبر 97 میں کہ اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو وہ حج کرے، اور جو اس بات سے انکار کرے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ جب یہ آیت نمبر 102 نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت مشقت میں پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور ہم تو بڑی تکلیف کے اندر آ گئے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آیت اتری ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، بھلا ہم اللہ سے ایسے کیسے ڈر سکتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ تو اس پر سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہارے اندر جان ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر توفیق ہے، اس حد تک تم اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 104 میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان والو تمہارے اندر ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے
جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلانے کا حکم کرے، لوگوں کو گناہوں سے روکے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے چہرے قیامت کے دن خوب پر رونق اور سفید ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہے قیامت کے دن اس کے چہرے خوب کالے اور تھکے ماندے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دنیا کے اندر بھول گئے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن کی سازشیں تم کو نقصان نہ پہنچائیں، تم کسی سازشوں کے اندر مبتلا نہ ہو، تو پھر دو باتیں ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم دین پر جمے رہو، آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرو اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، چاہے دشمن تمہارے خلاف برسر بیکار ہو جائے، دشمن تمہارے خلاف محاذرائی پر آ جائے، دشمنوں کی کوئی سازش بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا کہ غزوہ بدر کے اندر آیت نمبر 124 کے اندر کہ مسلمانوں کی تعداد 313 یا بعض روایات کے مطابق 320 تھی، اور ان کے پاس کوئی گھوڑے اور خاص سواریاں بھی نہیں تھیں۔ سامنے کافر 1000 تھے اور سارے کے سارے اسلحے سے لیس تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے، جن فرشتوں نے ان تمام مسلمانوں کی مدد کری، اور اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو 1000 کے قریب کفار کے اوپر فتح نصیب فرمائی۔ آیت نمبر 130 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں، سود مت کھانا، سود سے احتیاط کرنا، اللہ سے ڈرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ساتھ ہی آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا، ایمان والوں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وجنت، جنت کی طرف پیش قدمی کرو، وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر دی ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ نے یہاں پر چند صفات کا تذکرہ کیا کہ متقی وہ لوگ وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جب حالات ان کے مخالف ہوں یا موافق، حالات اچھے ہوں یا برے، وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ والکاظمین الغیظ، غصہ جب آتا ہے تو وہ غصے کے وقت آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ غصے کے وقت اپنی منہ بند کر لیتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ عفو کا، معافی کا، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بتائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب ان لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ متقی اور اللہ والا ہے تو اس کا مطلب گناہ نہیں ہوگا، بلکہ گناہ تو ہر انسان سے ہوگا۔ متقی، پرہیزگار اور اللہ کا ولی ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے تو بہت آسان حل یہ ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیا کرو۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو اللہ کے سوا معاف کون کرے گا؟ ہاں، اس گناہ کے اوپر لم یصروا علی ما فعلوا، اصرار مت کرو، یعنی گناہ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن ایک گناہ بار بار نہ کرو، اور گناہ اگر بار بار ہو بھی جاتا ہے تو ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے متقی لوگوں کے لیے اللہ بدلہ یہ دے گا، مغفرتہم من ربہم، اللہ مغفرت کا، رضامندی کا پروانہ دے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 139 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، ولا تہینوا ولا تحزنوا، اے ایمان والو، غلبہ تم کو ہی ملنا ہے، غالب تم ہی ہوگے، پسپائی تمہاری نہیں ہوگی، شکست تم کو تمہارے مقدر میں ہے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم غم نہ کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم میدان جہاد کے اندر بزدلی مت دکھاؤ۔ غلبہ تم کو ہی ملے گا، فتح تم کو ہی ملے گی، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہے، اگر تمہارا ایمان ویسا ہے جیسا کہ اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کو مطلوب ہے، تو غلبہ تم کو ہی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ احد کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر
64 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان انبیاء کو ہم نے 4 کام دیے ہیں. گویا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ان کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، کہ جو قرآن مجید ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کی آیات کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو رذائل سے اور گندگیوں سے پاک اور صاف کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب ان کو سکھلائے. وَالْحِكْمَةَ، اور سنت اور حدیث کی باتوں کی ان کو تعلیم دے. یہ 4 مقاصد انبیاء کے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے تلاوت، کہ آیات کی تلاوت کرے. چاہے اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی آیات قرآن مجید ہیں ان کی تلاوت سوچ سمجھ کر کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سمجھ کر نہیں کر سکتے تو بغیر سمجھے کرنا بھی انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. اور دوسرا بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو بتائے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. ایک تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، وہ عموماً سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ غلط ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق دل کے اندر سے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر تکبر ہے، حسد ہے، مسلمان سے بغض رکھنا ہے، مسلمان سے عداوت رکھنا ہے. کہ انبیاء کا کام یہ ہے کہ دلوں کی پاکی بھی ایمان والوں کی کرے. اور تیسرے بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب ان کو سکھائے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب خود سے نہیں سمجھ سکتا آدمی، بلکہ اللہ کی کتاب بھی انبیاء خود سمجھاتے ہیں، خود سکھاتے ہیں. صحابہ ان سے سیکھتے ہیں، اور اس امت کے بڑے لوگ صحابہ سے سیکھ کر آہستہ آہستہ نقل در نقل ہم تک پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم خود قرآن کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ دیکھیں، قرآن کو ہم خود سمجھیں. قرآن خود سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے بڑوں کو سمجھایا، بڑوں نے ہمیں سمجھایا، اسی طریقے سے سمجھنا یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 181 کے اندر ان لوگوں کو تذکرہ کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ تمہارا اللہ تو تم سے صدقات اور خیرات مانگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہیں تمہارا اللہ فقیر تو نہیں ہے، غریب تو نہیں ہے. تو اس پر اللہ کا ارشاد اترا آیت نمبر 181 میں لقد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو لوگ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. اللہ فرمانے ان کی ہم ساری کی ساری باتیں لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ اپنی ان باتوں کا مزہ اور بدلہ چکھو. آیت نمبر 185 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر روز اس زمین کے اوپر ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لوگ دین کے منکر ہو سکتے ہیں، قرآن کے منکر ہو سکتے ہیں، اللہ کے منکر ہو سکتے ہیں، لیکن موت وہ زمینی حقیقت ہے کہ جس کا منکر کوئی کافر بھی نہیں ہے. لہذا ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا. لیکن کامیابی کا معیار یہ ہے من زحزح عن النار، کہ جو شخص قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ لوگ ہیں کامیاب. اس کے مقابلے میں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا بھی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 190 سے لے کر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کے بنانے، دن اور رات کے آنے جانے کا تذکرہ کیا. ایمان والے اللہ سے کس طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اسی طرح ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں فرما. اس بات کا تذکرہ ہوا سورہ آل عمران کی آخری آیت 200 کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، دین کی بات پر جمے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے اللہ ارحم الراحمین، تراویح کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ یہ تراویح کا پڑھنا آپ کے سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے،
اس کے اندر 40 اضافی سجدوں کا کرنا اے اللہ آپ سے قرب کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم سب کا تعلق اپنے سے مضبوط بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے ہاں سب سے محبوب ترین چیز بنا دے۔ اے اللہ اپنا خوف اور اپنا ڈر ہمارے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز بنا دے۔ اے اللہ ہم سے دنیا کی ضروریات کو کاٹ کر اپنے سے ملاقات کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے تمام نیک اعمال کو نام و نمود، نمائش اور دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ ہمارے اعضاء و جوارح کو، ہماری آنکھوں کو، کان کو، ہماری زبان کو غلط قسم کے بول سے، ہر قسم کی خیانت سے اے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین قیمتی موسم ہیں، قیمتی اوقات ہیں، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دل میں بھوکا پیاسا رہنا صرف آپ کی رضا کے لیے ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اپنا خوف اور اپنا ڈر کامل ترین ڈر نصیب فرما۔ اے اللہ رات میں تیرے سامنے کھڑا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رات کے آخری پہر کے اندر اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنے سے راز و نیاز کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو کچھ قرآن مجید کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کیا گیا، سنا گیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی غزہ کے اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ ہم دور بیٹھ کر ان کے لیے صرف آپ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ان کی خوب دستگیری فرما۔ اے اللہ وہ مظلوم ہیں، لاچار ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا کے سارے اسلامی ممالک ان کی مدد کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مدد ان کے لیے نازل فرما۔ اے اللہ ان کی خوب مدد فرما، غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو ان کے اندر بیمار ہیں یا مریض ہیں، اللہ ارحم الراحمین زخمی ہیں، ان کے اللہ زخموں کو ٹھیک فرما۔ جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں بھی اے اللہ اپنے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما، اپنا فضل ہم سب کو نازل فرما، اور اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔